نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو تمام کے تمام حضرات صحابہ کرام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے جو فیصلہ فرمایا رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ کہ میں ان سے راضی ہوا حضرات صحابہ کرام سے اور وہ مجھ سے راضی ہیں، تو ان میں خاص جو بدر والے ہیں، جو جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے حضرات صحابہ کرام، ان کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، کہ اس کا واقعہ کیا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جب کفار مکہ نے جو مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اس کو توڑ دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کا لشکر تیار کیا، فوج تیار کی حضرات صحابہ کرام کی، تو مکے کی طرف چڑھائی کا اعلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو ایک صحابی رسول ہیں حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ جنگ بدر میں شامل تھے، بدری صحابی کہلواتے ہیں۔ تو یہ کہ کفار مکہ کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھائی کا اعلان کیا، تو حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھا جو کہ ایک عورت کو دیا اور کفار مکہ کے نام لکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے لاؤ لشکر کے ساتھ آپ لوگوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں۔ اس کے لکھنے کی وجہ کیا تھی کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے وغیرہ وہاں تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے کہ جن کے ساتھ ایک احسان والا معاملہ تھا، ان کو اطلاع دینی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی بھی کرتے ہیں یا حضرات صحابہ کرام حملہ کرتے ہیں تو اس صورت کے اندر یہ کہ میرے بچوں کا خیال وغیرہ رکھنا۔ مقصد صرف یہی تھا، باقی اور کوئی مقصد نہیں تھا کہ کوئی انتشار پھیلانے والی صورت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا کرنا، یا پھر یہ کہ حضرات صحابہ کرام آپ لوگوں پر چڑھائی کرنے والے ہیں تو آپ اپنا انتظام کر لیں، بلکہ صرف اتنا بتلانا مقصود تھا کہ جو میرے بچے ہیں، جو میرے خاندان کے لوگ ہیں، بس ان کو نقصان نہ پہنچے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صحابہ کرام، ان کے اندر حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زبیر بن العوام اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں حضرات ساتھ تھے۔ 3 حضرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا اور ان کو بتلا بھی دیا کہ روضہ خاک نامی مقام پر تمہیں ایک عورت سوار ملے گی، اس کے پاس وہ خط ہے اور تم وہ خط لے کر آ جاؤ۔ اب یہ تینوں حضرات اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے، سواریوں پر، اور روانہ ہو گئے، اور روضہ خاک نامی مقام پر جب پہنچے تو وہاں ایک عورت سوار ملی، تو یہ کہ اس سے گفتگو ہوئی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ بہرحال پہلے وہ عورت خط نہ دینے پر تھی کہ کسی طریقے سے یہ خط مشرکین مکہ تک، کفار مکہ تک پہنچا دوں اور ان کو نہ دوں۔ تو حضرات صحابہ کرام نے اس عورت کے اوپر سختی کی اور یہ کہ اسے تھوڑا سا اس کے اوپر دباؤ ڈالا کہ کسی طریقے سے یہ خط ہماری سختی کے بغیر یا جبر و تشدد کے بغیر، ظلم و ستم کیے بغیر ہمیں یہ دے دیں۔ اب وہ عورت ذات تھی
بہرحال حضرات صحابہ کرام نے تھوڑا سختی والا معاملہ کیا، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ وہ خط لے کر آؤ۔ تو حضرات صحابہ کرام نے جب اس کے اوپر سختی کی تھوڑی سی، تو بالوں کے جوڑے میں سے اس نے ایک خط نکال کر حضرات صحابہ کرام کو دے دیا۔ اب وہ لے کر واپس آئے، لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ ہمارے معاشروں کے اندر ہوتا ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم ساتھ رہتے ہیں، یہ کہ کسی بھی وقت اگر ضرورت پڑے تو ایک دوسرے کا ساتھ دے سکتے ہیں، اور یہ کہ ایک دوسرے کی خبر گیری بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ میری کفار مکہ کے ساتھ کوئی نسبت یا کوئی نسبی خاندانی رشتہ داری وغیرہ کچھ بھی نہیں، بلکہ ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ کہ میں نے کہا کہ چلو ان کو اطلاع کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے والے ہیں، اور یہ کہ میرے جو بچے وغیرہ ہیں وہ محفوظ رہیں، ان کو کسی بھی طرح کا کوئی نقصان وغیرہ نہ پہنچے۔ بس میرا صرف یہ مقصد تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے، اور یہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جلالیت کے بارے میں ہر انسان واقف ہے، جانتا ہے اچھے طریقے سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی کہ آپ مجھے اجازت دیں، اس نے یہ خط والا جو معاملہ کیا ہے اس کی وجہ سے، کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا کہ رک جائیے، صرف یہ واقعہ جو پیش آیا ہے، جو رونما ہوا ہے یہ واقعہ، بس یہ غلط فہمی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، بس اور کوئی وجہ نہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی باور کرایا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدریین میں سے ہیں، بدری صحابی ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ میں نے ان کو نفاق سے بری کر دیا، یہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، ان کے گناہ وغیرہ سارے کے سارے معاف فرما دیے۔ تو یہ سن کر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وجہ سے نہیں خط لکھا کہ کفار مکہ کو پتہ چل جائے کہ تمہارے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنے والے ہیں، بلکہ صرف اس وجہ سے لکھا کہ میرے وہاں جو بچے رہ رہے ہیں وہ محفوظ رہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بس یہی غلط فہمی تھی، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی وجہ سے فرمایا تھا کہ میں ان کی گردن اڑا دوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ منع ہو گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم، یہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بدریین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نفاق وغیرہ سے، گناہوں سے پاک کر دیا، کہ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، کسی بھی قسم کا کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ یہ حضرات صحابہ کرام میں سے خاص جن لوگوں کو مقام عطا ہوا، جو جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل حال ہوئے، جنگ کے اندر، جنگ بدر میں، جو کہ اسلام کا سب سے پہلا معرکہ تھا کفار کے خلاف، اس کے اندر یہ کہ جو حضرات صحابہ کرام شامل ہوئے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے بڑے انعام و اکرام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ نوازا ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کو طعن و تشنیع وغیرہ کے نشانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور ہمیں بھی طعن و تشنیع کرنے سے، کہ ہم میں سے جو بھی کرتے ہیں ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، اور حضرات صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی تمام کے تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔